طاہر وحید صاحب، اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ووٹنگ تو مکمل ہو چکی ہے، اب رزلٹ تھوڑی دیر میں آنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ جو الیکشن تھا اس میں بڑا ایک مسئلہ کیا تھا؟ یعنی کہ وہ کون سا ایشو تھا کہ جس پہ لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ دیے ہیں؟ سر، گزشتہ جو اتوار میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے ہم نے جو شکایات سنی ہے کہ جب بھی وہ ووٹ ڈالنے جاتے تھے تو ووٹنگ پول پر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کا ووٹ آلریڈی ڈل ڈالا جا چکا ہے، چکا آپ کو، ہاں جی جی، آپ ڈالا جا چکا ہے، تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔ تو جو آزادی ہمارے رائے تھی، اس کا ایک فقدان تھا بنگلہ دیش میں۔ گزشتہ تین ادوار میں ایک ہی حکومت مسلسل حکومت کر رہی تھی، تو وہ اور ان کی جو پالیسیز تھیں گزشتہ حکومت کی، وہ صرف یک طرفہ تھیں، جو پورے بنگلہ دیش کو ایک انٹرٹین کرے، پورے بنگلہ دیش کو برابر کے منصفانہ حقوق نے، اس چیز کی کمی تھی، جس وجہ سے گزشتہ جولائی کے 2024 میں جولائی کے مہینے میں طلبہ نے تحریک شروع کی، اور اس کا بنیادی منشور تھا کہ جو بنگلہ دیش کے 1971 کے فریڈم فائٹرز ہیں اور ان کے لیے جو بنگلہ دیشی جو سیول سروسز ہیں اس کے لیے جو کوٹا مختص کیا گیا ہے، اس میں جو عام طلبہ ہیں ان کو ان کی جو سیٹس ہیں اس میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے طلبہ نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور وہ تحریک وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی آواز بن کر ابھری، اور اس تحریک نے اس سیاسی نظام کا خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے عام نہیں، جو لیکن شہری یہ جو کوٹے کا مسئلہ ہے، کیا یہ اس الیکشن میں بھی بڑا اہم ہے؟ بالکل سر، بالکل اس کا تعلق جین زی سے ہے، کیونکہ جین زی نے ہی اس مطالبے کو پیش کیا تھا، اور جین زی ہی جو شاید آپ جانتے ہو کہ بنگلہ دیش میں اس وقت دو ووٹ پڑے ہیں اس الیکشنز میں، ایک تو نیشنل پارلیمنٹ کے لیے ہے، اور دوسرا ریفرینڈم ہے، اس کو بنگلہ زبان میں گونو ووٹ کہتے ہیں۔ تو جو یعنی کہ آئینی گونو ریفرنڈم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جی 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 جی، آئینی انسٹیٹیوشنل ریفرینڈم، ریفارمز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اچھا، مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو وقفے سے پہلے امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ فوجی اڈے کا ذکر کر رہی تھی، کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے امریکہ اور چائنا کے درمیان معاملات خراب ہو گئے ہیں؟ بائیڈن کی پالیسی تھی پوری کہ جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں نا، وہ انہوں نے جو آکس بنایا، کوارڈ بنایا، چین کے خلاف کریں۔ وہ کولڈ وارئر تھا، وہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا، جو ٹرمپ نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا حسینہ کے الیکشن کا کہ یہ فراڈ الیکشن ہوا ہے، بعد میں انہوں نے انڈین دباؤ پر لائن چینج کی، اور فروری 2024 کو بائیڈن نے خط لکھا حسینہ کو، جو میں نے اس کا بعد میں چھپا بھی تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ وی وڈ لائک ٹو ویلکم بنگلہ دیش ان دا انڈو پیسیفک کوآپریشن، یعنی کہ چین کے خلاف محاذ میں آپ ہمارے شریک ہو جائیں۔ تو وہ سارا پلان بن رہا تھا، لیکن وہ تو انقلاب آیا تو ختم ہو گیا۔ ایک چیز میں اور ایڈ کروں، آپ نے جو الیکشن کی بات کی بھی بات ہو رہی تھی طارق صاحب سے، 600 باہر کے لوگ آئے ہیں، 400 الیکشن آبزرور اور 200 فورن جرنلسٹ، اور 400 میں سے 200 یورپین یونین کے ہیں، اور 5 ملین فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں جو 18 سال کے 50 لاکھ ان کے، تو وہ عوامی لیگ کے ٹوٹلی خلاف ہوں گے، آدھا کروڑ وہ ہیں 5 ملین، جو آپ نے کہا نا 44% میں، تو 5 ملین وہ شامل ہیں۔ اچھا، آپ کو خود بھی تو بنگالی بولنی آتی ہے؟ جی جی، اور آپ نے تھوڑی سی بولی بھی ہے، تو یہ بنگالی آپ نے وہاں پہ سیکھی تھی؟ اس زمانے میں میر صاحب یہ رول تھا فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے زمانے میں کہ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ جاتے تھے، ہم لوگ ادھر جاتے تھے، وہ بنگالی کمپلسری تھی۔ جو ایسٹ پاکستان کے لوگ ادھر آتے تھے ان کے لیے اردو کمپلسری تھی، تو ہمیں بنگالی نہ صرف بولنی ہوتی تھی بلکہ ہم لکھتے بھی تھے سنسکرت اسکرپٹ میں، تو وہ پوری ٹریننگ ہوتی تھی بنگالی۔ وہ کہتے تھے انٹیگریشن ہوگی اس سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی۔ اچھا، اور میں نے دیکھا کہ جو شعور تھا ادھر اس وقت، میرا جو سیاسی شعور ہے ادھر پیدا ہوا۔ وہ ہمارے اسکولوں میں بھی الیکشن ہوتا تھا کلاس مانیٹر کا، وہ بڑے جمہوریت لوگ ہیں، اور وہ لیفٹ کی پارٹی ساری تھی، کوئی وہ راشد خان مینن، نیب بشانی گروپ، نیب ولی خان گروپ، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں چیئرمین ماؤ کی کتاب میں۔ بنگالی قوم میں بہت شعور تھا، بڑے اویئر تھے، ہم سے بہت آگے تھے
میں آئی ایم سوری ٹو سے ان ٹرمز آف سیاسی شعور کی بات کر رہا ہوں میں. اور اسی لیے انہوں نے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو جتوا دیا تھا. انہوں نے میں اس کو ادھر تھا. اچھا, مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے جو کک تھا, ہمارا جو بیٹ مین تھا, بنگالی تھے, انہوں نے اس دن کھانا نہیں کھایا. آپ کے والد صاحب فوج میں تھے. اور میرے والد صاحب بھی سپورٹر تھے فاطمہ جناح مادر ملت کے, کیونکہ وہ مسلم لیگی تھے, اور پلٹن میدان میں جلسے میں مجھے لے کے گئے تھے ایز اے سرونگ فوجی کرنل. تو وہ ہم تو انہوں نے ووٹ ادھر ہی دیا تھا, لیکن وہ جو بنگالی لوگ تھے سوگ تھا, ادھر بھی دھاندلی ہوئی تھی بہت بڑی. کیونکہ ایسٹ پاکستان میں الیکشن جیت گئی تھی وہ تو ادھر ہوا نا. اور ڈھاکہ میں ان کا پولنگ ایجنٹ شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان تھا, بالکل. اور شیخ مجیب الرحمان کون تھا؟ وہ اسسٹنٹ تھا حسین شہید سہروردی کا, جن کی وجہ سے پاکستان بنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 16 اگست 1946 میں قائد اعظم نے جب کیبنٹ مشن میں نہرو نے یو ٹرن کیا, انہوں نے کہا کہ ناؤ وی بڈ گڈ بائی ٹو کانسٹیٹیوشنل مینس ڈائریکٹ ایکشن ڈے. سہروردی نے کہا فکر نہ کریں, میں اس کو صاف کروں. اور دلی ریزولوشن وہ اڑا کے رکھ دیا تھا سارا, پورا بنگال میں اٹ واز آن فائر. اس کے بعد انہوں نے دے ریلائز برٹش کہ اب انڈیا اکٹھا نہیں رہ سکتا, تو پھر وہ انڈیا, ورنہ برٹش کی تو سازش تھی اور کانگریس کے ساتھ کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہو. اچھا, نغمانہ ہاشمی صاحبہ, ایک انڈین پارلیمنٹ میں ایک نقشہ موجود ہے, انہوں نے ہینگ کیا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کا, اور وہ نقشہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, نیپال, سری لنکا, میانمار, مالدیپ, یہ سارے جو ہیں یہ اکھنڈ بھارت میں آ جائیں گے. اکسائے چین بھی ہے, چائنا کے اکسائے چین بھی ہے. تو ابھی تک تو پاکستان جو ہے اس نے صرف اس کی ہلکی پھلکی ایک مذمت کی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ بنگلہ دیش میں جب نئی حکومت آ جائے گی تو پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر یہ کسی انٹرنیشنل فورم پر مشترکہ طور پہ یہ ایشو ریز کر سکتے ہیں کہ انڈین پارلیمنٹ میں سے جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ لٹکایا ہوا ہے اس کو آپ ہٹائیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیے, نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش, یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک فلکس ہے, اور پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک اویکننگ ہو رہی ہے. اور اس وقت یہ بنگلہ دیش کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی اورینٹیشن کس طرف ہے. باقی سارے ملک اس وقت انہیں دیکھ رہے ہیں, اور ان کے الیکشن کی ان پہ بھی کافی ایفیکٹ ہوگا. اور جہاں تک اس نقشے کا سوال ہے تو ڈونٹ مائنڈ مائی سیئنگ سو, لیکن میرے خیال سے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ ایک انڈیا کا سویلائزیشنل ڈیلیوژن ہے, کیونکہ یہ بالکل حقیقت ہے. میں ہسٹری کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے. آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, آپ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ کیوں نہیں ہیں؟ اور ایک اور بھی آپ کی کتاب آنے والی ہے. نہیں, لیکن یہ میں آپ مجھے سرخا کہتے ہیں, بٹ اینی وے یہ جو ہے یہ بالکل ایک ان کا ڈیلیوژن ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت قسم کی چیز کبھی تھی یا دوبارہ بن جائے گی. کیونکہ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی انڈیا کسی وقت بھارت کسی وقت بھی ایک یونائٹڈ وہ نہیں رہا ہے. اس کو تو آ کے مغلوں نے یونائٹ کیا ہے, مغلوں نے یونائٹ کیا فار دا فرسٹ ٹائم. تو یہ کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ ان کا ایک سینٹیمنٹل ایک اٹیچمنٹ ہے دریائے سندھ کے ساتھ, بیکاز جو رگ ویدا ہے وہ دریائے سندھ کے کناروں پہ لکھی گئی تھی, وہ گنجیس کے کناروں, گنگا کے کنارے پہ تو نہیں لکھی گئی. تو کیونکہ سویلائزیشنل وہ یہاں سے ابھرا تھا, اور وہ بھی اس لیے ابھرا تھا کہ جو علاقہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں یہ ایک میلٹنگ پاٹ آف سویلائزیشنز تھا. تو اس نے نہ صرف ہندوازم کو یہاں پیدا کیا اور پروان چڑھایا اور ایک ماڈریٹ حد تک رکھا. فنڈامنٹلزم تو وہ نارتھ انڈیا پہ گیا اور ساؤتھ انڈیا میں تو آیا. اسی طرح بدھزم یہاں پہ پروان چڑھا, یہاں سے آگے پوری دنیا میں گیا. اسلام جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ادھر آیا. کرسچینٹی کو ہم نے امپورٹ کر کے یہاں سے وہ پھر انڈیا گئی. تو یہ ان کا جو ایک وہ ہے کہ شاید پورے بھارت کا کوئی ایک بڑی سی امپائر تھی جو ایک ہندو اسٹیٹ تھی, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کی طرح یہاں بھی اور یا سینٹرل ایشیا کی طرح خانیٹس تھیں اپنے اپنے چھوٹے, ذکر ان کے نیشنل اینتھم میں بھی ہے. اور افغانستان والے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کو بتانا چاہیے اکھنڈ بھارت کا دوستی کر رہے ہیں نقشہ لٹکا ہوا ہے انڈین پارلیمنٹ میں, تو اس میں انہوں نے افغانستان بھی یہ ہمارا صوبہ ہے. لیکن اس پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پہلے دی تھی, ابھی نہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہوگی جب یہ انہوں نے پہلے اکھنڈ بھارت کی تو افغانستان سے ایک ہلکی سی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہیز آلویز بین انڈیپینڈنٹ اینڈ نیور پارٹ آف دس.